کا استقبال ہے، اور جہاں بھی ہم نے جلسے اور ریلیاں نکالی ہیں وہ میلوں کے حساب سے حضور کے غلام حاضر ہوئے ہیں، اور ان کے لیے تو وہاں چند لوگ بھی ان کو میسر نہیں آئے۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ پاکستان لبرل تو بعد میں بنے نا، جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت لبرل کدھر تھے؟ جب خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں لبرل کدھر تھے؟ اور جب یہاں ایسٹ انڈیا کے نام پر خون کی ہولی کھیلی گئی 1857 میں، تو پھر اس وقت لبرل کدھر تھے؟ تو اس واسطے یہ تو ایک سازش ہے، مسلمان لبرل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، مسلمان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جس کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی دین کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ تو آج دین کو نکال کر وہ کون سا چیز ہے جس کو وہ سامنے لانا چاہتے؟ جب امام الانبیاء دین کے حوالے سے ہر بندے کے ساتھ محبت بھی فرماتے تھے اور اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے، تو آج ہم کون ہیں کہ دین کو نکال کر ایک نیا جو ہے وہ شوشہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ سوزش کا دانش حاضر مجوئے کیف حق راز ایجام کافر مجوئے۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو یورپ سے متاثر لوگ ہیں نا، ان سے کبھی بھی عشق رسول کی خوشبو نہیں آ سکتی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اقلیتوں کے حوالے سے آج آپ نے بیان بھی جو ہے وہ کیا، میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ اقلیتوں کے حوالے سے آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اقلیتوں کے حوالے سے ہمارا لائحہ عمل وہی ہے جو اسلام نے ان کو دیا ہوا ہے، اور اسلام جو ہے جتنی ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ذاتی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے مذہبی معاملات کی حفاظت کرتا ہے اسلام، کوئی اور دنیا کا جو ہے وہ مذہب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ان کو اب یاد آیا یہ کہ ساری 70 سال تو ہو گئے ان سے جھاڑو دلواتے رہے اور ان کے گندے گندے ان سے کام کرواتے رہے، یعنی یہ گٹر صاف کروانا، تو یہ ان کو کبھی یاد نہیں آیا کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور جب اسلام کی بات ہے تو ان کو اقلیتیں یاد آ جاتی ہیں، اور اسلام جب آئے گا تو اقلیتیں اس وقت جیسے وہ مدائن سے مسلمان صحابہ جب نکل رہے تھے اور عیسائی فوجیں داخل ہو رہی تھی، تو وہ عیسائی جو وہاں رعایا تھی وہ ایسے دامن پھیلا کر جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ان فرشتوں کو پھر واپس لا، حالانکہ ان کے ہم مذہب آ رہے تھے اور صحابہ کی فوجیں وہاں سے جا رہی تھی۔ کہا یا اللہ یہ تو ایسے لوگ تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اپنے آپ بندے آ رہے ہوں اور بندہ دعا مانگ رہا ہو یا اللہ ان کو پھر واپس لا، تو ان کا کوئی کردار انہوں نے دیکھا تھا نا، اقلیتوں کے حقوق۔ تو اس واسطے جب اسلام آئے گا تو تصور بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اتنے امن اور سکون سے اقلیتیں رہیں گی۔ اچھا اگر میرے پاس ایٹم بم ہو تو ہالینڈ کو میں اڑا دوں، اتنا سخت آپ نے بیان دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے، میں تھوڑی سی بات ایسی کرنے جا رہا ہوں کہ جو غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بڑی نظر ہوتی ہے، امریکہ، اسرائیل، بھارت جو ہے وہ بڑی نظر رکھتے ہیں، تو وہ یہاں پہ لابنگ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ سازش جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا ہے، تو وہ برداشت کریں گے کہ ایک جو ہے وہ مولانا صاحب جو ایسی بات کر رہے ہیں ان کو پاکستانی سیاست میں کوئی رول ملے؟ وہ تو بہت سازشیں کریں گے آپ کے خلاف۔ تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہم تو دین کے لیے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ مکر کریں گے تو اللہ بھی خفیہ تدبیر فرمائے گا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ مکر تو قرآن نے بیان کیا نا، یہ مکر کریں گے، ہمارے خلاف بھی کریں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ہے اگر ہم اسلام کے لیے چلیں گے تو رب العالمین اپنی قدرت سے ان کو ایسا جواب دے گا یہ دیکھتے رہ جائیں۔ یعنی عقیدہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی سازش جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی اشتراک، کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ آپ کا ہے؟ جی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں رکھے کسی کے ساتھ بھی فی الحال نہیں ہے۔ اچھا مذہبی جماعت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی اتحاد ہو سکتا؟ نہیں، وہ مذہبی جماعت والے کس کے ساتھ، یعنی جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوا ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جب ممتاز قادری کا مسئلہ ہوا نہیں کھڑے ہوئے، اور جب مسجدوں کے سپیکر اترتے رہے نہیں کھڑے ہوئے، جب میچوں کے لیے اللہ کے گھروں بند کیا جا رہا تھا یہ نہیں بولے، اور جب خاتم النبیین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکرین کو کہا گیا کہ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اس وقت یہ نہیں بولے، تو پھر بتائیں کون سے اسلام کی یہ بات کرتے ہیں جس اسلام کے ساتھ ہم ان سے بیٹھ کر وہ آگے چلیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی، میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے کام کیا۔ شیخ رشید صاحب اگر چاہیں کوئی آپ کے ساتھ آنا یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ایسا آپ کو بٹھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کوشش کریں تو کوئی بات بن سکتی؟ شیخ رشید صاحب استعفیٰ دے کر آ جاتے نا،
نمبر ایک. نمبر دو کہ اس بل کے اوپر ان کے اپنے سہن ہیں کہ یہ نہیں ہے، اس کی وضاحت قوم کے سامنے پیش کریں تو اس کے بعد ان سے بات ہوگی. یعنی وہ جو یہ والا بیان دیتے ہیں کہ جی میرے سے اللہ نے یہ کام لیا کہ میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، میں نے اس کو دیکھ کے کہا پارلیمنٹ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. جی آواز اٹھانے سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوا، مسئلہ تو حل ہوا فیض آباد بیٹھنے سے. آواز تو انہوں نے اٹھائی تو 2 دن تو وہ زاہد حامد بھی کہتا رہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کی آواز اٹھانے سے کیا ہوا؟ آواز تو تب اٹھی جب ہم فیض آباد جا کر بیٹھ گئے اور وہاں ہم نے 8 شہداء پیش کیے، 12,000 شیل کھائے، زخمی ہوئے ہمارے بندے. آواز تو وہاں سے اٹھی، اور یہ تو ہمارے خلاف وہاں بیان دیتا رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی ہے اس طرح، یہ تو ہمیں بدنام کرتا رہا ہے. تو اب اس کو جب پتہ چلا کہ ووٹ تو اب صرف لبیک کو ہی مل رہے ہیں اور حضور کی عزت ناموس اور ختم نبوت پر مل رہے ہیں، تو یہ محافظ ختم نبوت بن گیا. تو جو محافظین تھے ان کو تو نے کہا کہ یہ تو غدار ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں. تو اس کی وضاحت کرے نا قوم کے سامنے. آج بھی ہم موجود ہیں، ایک دعوے تو ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ رسول پر ہمیں یہ یقین ہے 1 روپیہ بھی ہم نے نہیں لیا عام بندے سے. میں تو وہ ان کے کمپین کے لیے جاتا تھا تو یہ مجھے ایم پی اے کہتے تھے پٹرول کے پیسے. میں نے کہا میرے پاس پٹرول بڑا ہے تو میں اپنی کمپین پر پیسے لگاؤں، میں تو ان کے گھر روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنے بندوں کے ساتھ کہ بھئی ابھی یہ کوئی کسی اور طریقے سے نہ لیں بھئی مولانا نے آ کر یہاں روٹی کھائی ہے. تو جو آدمی اپنے بندوں سے محتاط ہے اتنا، تو وہ غیروں سے کروڑوں روپے لے کر حضور کی ختم نبوت پر جو ہے وہ غداری کرے گا. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں کہ پلانز جو آپ کے ہیں کہ آپ اگر اس طرح سے، تو مجھے چلے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی توقع کیا ہے کہ پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ یہ تو اللہ رسول ہی جانتے ہیں جل جلالہ صلی اللہ علیہ، لیکن ہمیں یقین ہے کہ بہت ساری سیٹیں ہمیں ملیں گی. اور جہاں جہاں میں گیا ہوں تو وہاں تو کسی کوئی اور بندہ نظر ہی نہیں آیا مجھے. صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس کے اوپر قطع کلامی کی معافی دیجیے گا، اس کے اوپر راؤ منظر حیات صاحب ایکسپریس میں کالم لکھتے ہیں، وہ کل ہماری ٹرانسمیشن میں تھے. یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں جتنے امیدواروں سے ملا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ ایک دفعہ جو ہے وہ ان کے علاقے میں ٹائم نکال کے چلے جائیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا لوگوں کا رسپانس اچھا ملتا ہے تو وہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ فتح جو ہے وہ اب ہماری ہے یہاں پہ. یہ آپ کی بات کے اس کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بھی اس طرح سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ آپ کو سیٹیں نہیں ملتی کہ آپ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں یا اس طرح سے، تو اپوزیشن کریں گے تو کسی کے ساتھ مل کے کریں گے، اور حکومت میں اگر کسی کا ساتھ دینا پڑے کسی کے ساتھ ملیں گے جیت کے، یا ہار کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن بنائیں گے؟ کیا کوئی اس حوالے سے لائے عمل بنایا ہے آپ نے؟ جی لائے عمل تو یہی ہے کہ جو ہمارے دستور منشور کے ساتھ موافقت کرے گا اس سے ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو اپوزیشن کریں گے. اور اپوزیشن وہ نہیں کریں گے کہ جس کے اندر لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں گی، لوگوں کی ذاتیات پر حملے ہوں گے. ایسی نہیں ہم اپوزیشن کریں گے. انشاءاللہ اپوزیشن بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسی کی جاتی ہے. ہمارا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے، اس کی باتیں اچھالی جائیں اور اس کے ٹو میں لگایا جائے کہ اس کو اب ذلیل کیسے کرنا ہے. لا توبن فی الحرم، نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر کسی کی عزت نہیں اچھالی جاتی تھی. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، یہ صرف حضور کی عزت آبرو کے لیے کرتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے. اس میں تو اللہ رب العالمین خود بھی، جو سب سے بڑا غیرت مند تو رب ہے، اس نے بھی اپنے حبیب کے بارے میں اگر کسی نے زبان کھولی ہے تو خود اس کا جواب دیا، خالق اور مالک ہو کر. تو باقی ہمیں بہت نرم ہے. لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کتنے نرم ہیں. نہیں، وہ سختی اب آپ کی نظر بھی نہیں آتی. آپ جو سخت جس طرح سے آپ کے انٹرویوز دیکھے، وہ سارا کچھ دیکھا، اب نہیں نظر آتی. وہ شاید وہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ میں نے ایٹم بم سے بڑی سختی کیا ہو سکتی ہے. میں تو آگے گیا ہوں نا، پیچھے تو نہیں ہٹا. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اپوزیشن کے اندر رول جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں لوگوں کی آپ سے، ظاہر جو آپ کو ووٹ دیں گے وہ چاہیں گے، ان کی توقعات بڑی بڑھ جائیں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو ہے وہ نفاذ کے اوپر اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو ہے وہ یہ ممکن ہو پائے گا؟ بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں نا گھی کھائیں گے، کات پڑ جائے گا. تو خود گھی نہیں کھائیں گے تو کسی نے بھی آ کر نہیں کہا ہمیں گھی چاہیے. تو جب وہ ہماری جماعت کے خود بندے اللہ تعالیٰ نہیں اڑائیں گے، شاہانہ زندگیاں نہیں بسر کریں گے، اور ان کی وہ
معیار زندگی عام بندے کی سطح پر آ جائے گا